ایک رات سلطان محمود غزنوی اپنے بستر پہ آرام کے لیے جاتا ہے، بہت ساری کوششیں کرتا ہے لیکن نیند نہیں آتی، بے چینی لگی رہتی ہے۔ اپنے غلاموں کو بلا کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کسی پہ ظلم ہوا ہے، کوئی فریادی فریاد کر رہا ہے۔ حکم کے مطابق غلام نکلے، تلاش کرنا شروع کر دیا فریادی کو کہ کس پہ ظلم ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غلام واپس آئے تو کہنے لگے کہ سلطان محمود، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن ہمیں کہیں بھی وہ شخص نہیں ملا جس پہ ظلم ہوا ہو اور کوئی فریادی فریاد کر رہا ہو۔ یہ آپ کا وہم ہے، آپ آرام کیجئے، اپنی نیند پوری کیجئے۔ لیکن باوجود اس کے سلطان محمود غزنوی کو چین نہ آیا۔ اس نے بھیس بدلا اور بھیس بدل کے خود بازار کے اندر نکل پڑا۔ ایک فریادی فریاد کر رہا ہے کہ مولا، سلطان محمود اپنے محل کے اندر اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہمواریوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے عقب میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، مجھے اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ جب یہ جملے سلطان محمود نے سنے تو قریب گئے، سوالی سے پوچھا کہ میں محمود ہوں، آپ کو کون تکلیف دیتا ہے، کون اذیت دیتا ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ سلطان محمود، آپ کا ایک بہت خاص بندہ ہے جو روزانہ رات کو میرے گھر میں آتا ہے اور آ کے میری بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ نام سے واقف نہیں ہوں لیکن آپ کا وہ بڑا خاص بندہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ لگتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ سلطان محمود نے ڈیوٹی لگا دی کہ اب دوبارہ جب بھی وہ آپ کے گھر کے اندر آئے فوراً مجھے پیغام بھیجنا ہے۔ اور اپنے محل کے اندر رہنے والے جتنے بھی غلام تھے سب کو کہا کہ یہ بندہ جب بھی میرے دربار میں آئے اس کو روکنا نہیں، فوراً میرے پاس بلا کے پیش کرنا ہے۔ اب اگلی رات آتی ہے، سلطان محمود کو پیغام پہنچتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا بندہ اس شخص کے اندر، سوالی کے گھر کے اندر موجود ہے۔ سلطان محمود گھر سے نکلا، اپنے ہاتھ میں تلوار ہے، انصاف کے لیے پہلا قدم جب اٹھایا، اس کے گھر کے اندر پہنچنے لگے تو سلطان محمود نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر جتنے بھی چراغ جل رہے ہیں سب کو بجھا دیا جائے، روشنی کو ختم کر دیا جائے۔ جب روشنی ختم ہو گئی، سلطان محمود نے تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے اس شخص کا جو سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر روشنی کی گئی، اس کا چہرہ دیکھا تو سلطان محمود سجدے میں گر پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اب سوالی سے کہنے لگا کہ گھر کے اندر اگر کوئی کھانے کے لیے چیز موجود ہے تو لے آئیے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور، ہمارے گھر کے اندر آپ کی شایان شان کوئی بھی کھانا موجود نہیں ہے، ایک سوکھی روٹی ہے۔ تو سلطان محمود کہنے لگا، وہی سوکھی روٹی لے آئیے، میں اس کو بھی تناول فرما لوں گا۔ اب وہ روٹی پیش کی گئی تو سلطان محمود غزنوی نے وہ روٹی کھائی، سوکھی روٹی۔ برادران سلام، ذرا غور کیجئے، اب وہ شخص بڑا تجسس کے اندر ہے، ذہن میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال کیا پیدا ہوا؟ کہنے لگا، سلطان محمود، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب تم میرے گھر کے اندر تشریف لائے اور سب سے پہلا جملہ تم نے یہ کہا کہ روشنی کو بند کر دیا جائے، چراغوں کو بجھا دیا جائے، اور جب تم نے اس شخص کا سر قلم کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم نے شکر ادا کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ماجرا کیا تھا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو سلطان محمود کہنے لگا کہ جب تو فریادی بن کے
تو نے فریاد کی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا اس میں سے کوئی ایک تجھ پہ ظلم کرتا ہو، تشدد کرتا ہو، اس لیے میں نے روشنی کو ختم کیا، چراغوں کو بجھایا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوگا تاکہ اس کی محبت کے اندر انصاف سامنے نہ میں لے کے آؤں، اور بیٹے کی محبت کے اندر میں انصاف نہ کر سکوں، اس لیے میں نے روشنی کو ختم کروایا اور میں نے چراغوں کو بجھا دیا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہو تو پھر میں ہاتھ میرے نہ کانپی۔ اس لیے جب میں نے اس کا سر تن سے جدا کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا، اور میں نے جب کھانا مانگا تو اس کے اندر راز یہ تھا کہ جب تو سوالی بن کے آیا تھا، تو نے سوال کیا، اس وقت سے لے کے اب تک میں نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلوا لوں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج تجھے انصاف ملا ہے، میرے دل کو راحت ملی ہے، مجھے سکون ملا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ تیرے ہی گھر سے پانی بھی پیا جائے اور تیرے ہی گھر سے کھانا کھایا جائے۔ تو برادران سلام، ہم اللہ کی حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔